بسم الله الرحمن الرحيم. التصورات قدمناها وزنا لتقدمها تبعا فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو معروف ہے، اس پہ ہم تفصیل نہیں کریں گے کہ چونکہ علم منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں. ایک وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچائے، دوسرا معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے. اس وجہ سے دو ابحاث اس پہ ابتدائی کتب میں بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہاں پر جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التصورات، التصورات، اس پر یہ چیز ضرور سوال اٹھتا ہے کہ موضوع ہے معلوم مجہول تصوری تک موصل اور مجہول تصدیقی تک موصل. مجہول تصوری تک جو موصل ہے وہ تصور نہیں ہے، وہ معلوم تصوری ہے. مجہول تصدیقی تک جو موصل ہے وہ تصدیق نہیں ہے، وہ معلوم تصدیقی ہے. تو پہلی بحث معلوم تصوری میں ہونی چاہیے. عنوان بحث معلوم تصوری یا المتصور ہونا چاہیے. المتصور کو چھوڑ کے التصور یا التصورات یہ مناسب نہیں ہے. یہ سوال ہوتا ہے. تو اس کا دو طرح سے جواب دیا جاتا ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ تصور بول کے متصور ہی مراد ہے، یعنی متصور پر تصور کا اطلاق ہے. یہاں پر جو التصورات کہا وہ تصورات نہیں کہا، المتصورات کہا. اور مفعول پر فعل کا اطلاق کلام عرب میں شائع ہے. خلق بول کے مخلوق مراد، لفظ بول کے ملفوظ مراد، تصور بول کے متصور مراد. تو اس میں کسی قسم کا بودھ نہیں ہے، کلام عرب کے اندر یہ موجود ہے. تو تصور بول کے متصور مراد ہے. التصورات یعنی المتصورات. ایک جواب یہ ہے. لیکن اس جواب پر یہ سوال ضرور ہوگا کہ التصور بول کے المتصور مراد ہے. یہ بات تو درست ہے، کلام عرب میں یہ بات اس کا تصور موجود ہے کہ فعل بول کر مفعول مراد ہو، مصدر بول کر مفعول مراد ہو. لیکن یہ سوال تو ضرور بنتا ہے کہ جب مراد متصور ہے تو پھر متصور کہنے کے بجائے تصور کیوں کہا؟ متصور مراد ہے، تصور بولا اور ارادہ متصور کا کیا. مراد متصور ہے تو پھر متصور بول دیتے، تصور کیوں بولا؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ بولا تصور ہے، مراد متصور ہے، لیکن متصور کی جگہ تصور کے اطلاق میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ اس بحث میں جو مقصود ہے وہ مفعول نہیں ہے، وہ تصور ہے. وہ تصور ہے. جو متصور ہے وہ مقصود نہیں ہے، تصور مقصود ہے. اور اس پر تنبیہ اور اس بات کی طرف اشارہ جبھی ہو سکتا تھا جب کہ تصور بولا جاتا. اگر المتصور بولا جاتا تو اس کی طرف کوئی اشارہ نہ ہوتا. تو لہذا التصورات بولا، مراد متصورات لیا، بولا التصورات. اور اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ وہ مراد متصورات ہیں. تصور کا اطلاق متصور پر کیا جا رہا ہے، تصور بول کر متصور مراد ہے، لیکن
تصور اس لیے بولا جا رہا ہے کہ یہاں پر مقصود بے نفسی ہی، مقصود بے ذات جو ہے وہ تصور ہے، متصور نہیں ہے۔ یہ پہلا جواب، اور اس پر اٹھنے والا سوال اور اس کا بھی جواب ہو گیا۔ تو پہلا جواب یہ تھا کہ تصور بول کر متصور مراد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد متصورات ہی ہے، یعنی تصور بول کر تصور ہی مراد ہے، متصورات کی جانب اشارہ موجود ہے۔ سوال یہ تھا کہ باس ہے یہ موصل تصوری کی، موصل تصوری متصور ہے، تصور نہیں ہے، تصور کیوں بولا؟ تو پہلا جواب بھئی تصور نہیں بولا، تصور بول کر متصور مراد ہے، جیسے لفظ بول کر ملفوظ، خلق بول کر مخلوق۔ تو اب مراد ہی مخلوق ہے، مراد ہی ملفوظ ہے، یہاں مراد ہی متصور ہے۔ ایک جواب یہ ہے، پہلا جواب جو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تصور بول کر تصور ہی مراد ہے، مصدر بول کر مصدر ہی مراد ہے، اور وہ جو متصورات ہے اس کی جانب محض اشارہ موجود ہے، جو کہ تصور جس معلوم کے ساتھ تعلق پکڑے گا وہ معلوم متصور بن جائے گا۔ تو تصور کہنے سے اس کی جانب ذہن جا رہا ہے، فقط یہاں پر ذہن جانا کافی ہے۔ لیکن اس پر پھر یہ سوال ہوگا کہ جو بحث ہے وہ اس کے ساتھ اس بحث کو عنوان میں اس کو ذکر کرنے کے بجائے اس کی جانب محض اشارہ ہے، اور جس کا اطلاق ہے وہ تصورات ہے، مراد ذکر بھی تصورات کا، مراد بھی تصورات ہیں، اس کی جانب فقط اشارہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے دیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بحث وہ معلوم تصوری کی ہے، لیکن مقصود معلوم تصوری نہیں ہے، مقصود تصور ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے لفظ جو استعمال کیا وہ تصور کا لفظ استعمال کیا۔ یہی بات پھر ہماری تصدیقات میں ہو جائے گی کہ بھئی تصدیق جو ہے نا، بحث موصل تصدیقی کی ہے، تصدیق کی نہیں ہے، لیکن تصدیق کا جو اطلاق ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہاں پر جو مقصود بذات ہے وہ تصدیق ہے، معلوم تصدیقی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال یہ جو دو جواب ہیں، ان دو جوابوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، اتنا فرق ہے کہ پہلے جواب میں ہم نے کہا بھئی تصور بول کر متصور مراد ہے جی، دوسرے میں کہا کہ تصور بول کر تصور ہی مراد ہے، متصور کی طرف محض اشارہ ہے۔ یہ فرق ہے دو جوابوں کے بیچ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کہا التصورات، رہا اس کو جمع لے کر آنا، تو اس کی متعدد اقسام جو ہے متصورات کی، متعدد اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے التصورات جمع لے کر آئے۔ جیسے ہم کتب فقہ میں ابتدا میں پڑھتے کتاب الطہارات، تو وہاں پر جو طہارات جمع ہے وہ طہارت کی انواع متعددہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی التصورات، یہ تصور کی انواع متعددہ، تو تصور کی انواع متعددہ ہیں، یہاں پر جو زیر باس آئیں گی وہ بھی متعدد ہیں، اور فی نفسی ہی بھی متعدد ہیں، جو ہم 8 قسمیں بنا لیتے ہیں تصور کی۔ تو تصور کی انواع متعددہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ التصورات قدمناها وضعا لتقدمها طبعا فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم۔ باتیں دو ہیں، ایک تصورات کی ہے اور دوسری تصدیقات کی ہے۔ جو فوز بالسعادت الابدیہ ہے وہ تصور سے نہیں، وہ تصدیق سے ہے۔ جی، وہ تصدیق سے ہے، فوز بالسعادت الابدیہ وہ تصدیق سے ہے، وہ تصور سے نہیں ہے۔ دنیا کو دیکھیں یا آخرت کو دیکھیں تو مدار تصدیق پر ہے، سعادت جو ہے سعادت ابدیہ اس کا مدار تصدیق پر ہے۔ تو جب اس کا مدار تصدیق پر ہے تو تصدیق کی بحث اہم ہوئی، اشرف ہوئی۔ تو شرف کا تقاضا یہ تھا، اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ تصدیقات کی بحث پہلے لائی جاتی۔ یہ سوال ہوا تو مصنف نے جواب دیا۔ جی، یہ سوال ہے جی، کہ
فوز بالسعادت الابدیہ وہ تصدیق سے تعلق پکڑتی ہے، تصدیق پر موقوف ہے، تو تصدیق اہم ہے، اشرف ہے. اس کے شرف کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے تصدیقات کی بات کی جاتی، انہوں نے تصورات کی بات کیوں کی. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ معلوم کی دو قسمیں، ایک تصوری اور ایک تصدیقی. جسے آپ معلوم کامل کہہ سکتے وہ تصدیق ہے، جو تصور ہے وہ معلوم کامل نہیں ہے، جی وہ معلوم ناقص ہے، وہ معلوم ناقص ہے. آپ یوں بھی اعتراض کر سکتے ہیں بحث تو علم میں ہے نا جی، بحث علم کی ہے، بحث علم میں ہے، بحث علم سے متعلق ہے. تو علم کا ایک فرد کامل اور ایک فرد ناقص. فرد کامل تصدیق ہے، آپ فرد کامل کو چھوڑ کے فرد ناقص کی بات پہلے کیوں لے کر آئے؟ یوں بھی اعتراض ہو سکتا ہے. اعتراض کی اور بھی وجہ بنائی جا سکتی ہیں، جن کا اصل یہ ہے کہ تصدیق کو پہلے آنا چاہیے تھا، تصور کو پہلے کیوں لے کر آئے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، قدمناها وضعا لتقدمها طبعا فإن المجهول المطلق إلى آخره. بات یہ کہ ہم نے اس کو وضعاً اور ذکراً اس لیے مقدم کیا کہ جو تصور ہے وہ تصدیق پر طبعاً مقدم ہے. بس اتنا جواب دے دیا، مزید بات بعد میں کرتے ہیں. سوال یہ تھا کہ فوز بالسعادت الابدیہ وہ موقوف ہے تصدیق پر، تو تصدیق اشرف اور اہم فرد ہوا علم کا، اسے پہلے ہونا چاہیے تھا. تصور کو پہلے کیوں لے کر آئے؟ یہ یوں کہیں کہ ہماری گفتگو علم میں ہے، ہماری بحث علم سے متعلق ہے. علم کے کا ایک فرد کامل اور ایک فرد ناقص. فرد کامل تصدیق ہے اور تصور جو ہے فرد ناقص ہے. چلے تصدیق کا ہر فرد کامل نہ ہو، لیکن تصدیق کے اندر علم کا فرد کامل موجود ہے. نوع تصدیق کے اندر تصدیق کا ہر فرد جو ہے وہ فرد کامل نہیں ہے، کیونکہ جو ظن ہے اس کا فرد کامل نہیں ہوگا. لیکن جو نوع تصدیق ہے اس کے اندر علم کا فرد کامل پایا جاتا ہے. نوع تصور کا جو فرد بھی لیں گے وہ ناقص ہے. تو جب فرد کامل تصدیق کے اندر ہے تو پھر تصدیق کو پہلے ہونا چاہیے، علم کے فرد کامل کو پہلے لانا چاہیے تھا. انہوں نے علم کے فرد ناقص کو پہلے لے کر آئے. ایسا کیوں؟ یہ دو وجہ سے اعتراض، مختلف وجوہ سے اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قدمناها وضعا لتقدمها طبعا. بات یہ کہ ہم نے تصورات کو وضعا مقدم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طبعا مقدم ہے. اتنی بات ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے مقدم کیا ہم نے تصورات کو ازرو وضع بسبب ان تصورات کے تقدم کے ازرو طبع. دیکھیں قدمناها وضعا لتقدمها طبعا، ہم نے تصورات کو مقدم کیا وضعا کیونکہ یہ متقدم ہیں طبعا. تقدم وضعی ہے تقدم ذکری. تقدم وضعی کا مطلب ہے تقدم ذکری. ذکر میں ہم نے پہلے رکھا کس کو؟ تصورات کو. ہم نے ذکر میں پہلے کیوں رکھا؟ کہا لتقدمها طبعا، اس لیے کہ ازراء طبع، ازرو طبع تصورات تصدیقات پر مقدم ہے. تصور تصدیق پر مقدم ہے. تقدم طبعی کی تفصیل میں بعد میں چلتے ہیں. یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو مقدم کیا وزن کیونکہ یہ مقدم طبع، اور وضع کا طبع کے موافق ہونا امر حسن ہے. وضع کا طبع کے موافق ہونا امر حسن ہے. جب امر حسن ہے ہم نے اس حسن کی رعایت کرتے ہوئے اس کو مقدم کر دیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تصورات کا تصدیقات پر وزن تقدم واجب نہیں ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. ہاں بعض نے یہ کہا کہ وضع کا طبع کے خلاف ہونا، وضع کا طبع کے خلاف ہونا بغیر نقطہ معتدہ بہا کے، بغیر نقطہ معتد بہا کے وضع کا طبع کے خلاف ہونا امر کبھی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. اگر اس بات کو لیا جائے
تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ تصورات کو تصدیقات پر اگر مقدم نہ کرتے تو امر کبھی کا ارتکاب کرنا پڑتا. امر کبھی سے بچنا ضروری ہے تو وہ اسی صورت بچا جا سکتا ہے کہ تصورات تصدیقات پر مقدم ہوں. یہ تقریر کریں گے تو اب تصورات کا تصدیقات پر جو تقدم ہے اگر واجب نہ بھی ہو تو واجب کی قوت میں آ جائے گا. مصنف نے کہا قدمناها وزن یہ تقدم ہے طبعا. ہم نے تصورات کو وزن مقدم کیا کیونکہ تصورات تصدیقات پر طبعا مقدم ہے. جو وضع ہے اس کا طبع کے ساتھ جو موافقت ہے امر حسن ہے. طبع مقدم تھے تو وزن مقدم کر دیا. کیوں؟ یہ موافقت جو ہے وہ امر حسن ہے. ہم نے امر حسن کا انتخاب کیا، امر حسن کو منتخب کیا. اس بنیاد پر ہم نے تصورات کو تصدیقات پر مقدم کر دیا. فقط اتنی بات کی جائے تو پھر تصورات کا تصدیقات پر جو تقدم ہے وہ محض امر مستحسن ہے، وہ واجب نہیں ہے. جی. لیکن بعض حضرات نے یہ کہا کہ وضع کا طبع کے مخالف ہونا، موافق نہ ہونا، اگر وہاں پر کوئی نقطہ معتد بہا ہو تو ٹھیک ہے، پھر وضع طبع کے خلاف ہو سکتی ہے. بغیر نقطہ معتد بہا کے وضع کا طبع کے مخالف ہونا یہ امر کبھی ہے جس سے اجتناب ضروری ہے. اب اگر یوں تقریر کی جائے تو پھر تصورات کا تصورات تصدیقات پر طبعا مقدم ہے تو وضع کو طبع کے موافق کرنا چاہیے. موافق نہ کرنا امر کبھی ہے، اس امر کبھی سے بچنا ضروری ہے. اس بنیاد پر تصورات کا تصدیقات پر تقدم اگر واجب نہ بھی کہا جائے تو واجب کی قوت میں ضرور ہے. کیونکہ اگر تصورات کو تصدیقات پر مقدم نہیں کریں گے تو امر کبھی کا ارتکاب لازم آئے گا. امر کبھی سے اجتناب ضروری ہے. اور اب تصورات کو تصدیقات پر مقدم کرنا اگر واجب نہ کہا جائے تو واجب کی قوت میں ضرور آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں تصورات مقدم کیا ہم نے وزن بسبب ان کے تقدم کے عزو طبع کے. تقدم طبی معروف ہے کہ ایک شے کا دوسری شے کی جانب اس انداز میں محتاج ہونا کہ محتاج الیہ، محتاج کی علت تامہ نہ ہو. ایک شے کا دوسری شے کی جانب اس انداز میں محتاج ہونا کہ محتاج الیہ، محتاج کی علت تامہ نہ ہو. ایک شے کا دوسری شے کی جانب اس انداز میں محتاج ہونا کہ محتاج الیہ، محتاج کی علت تامہ نہ ہو. ایک اور دو کے بیچ جو ایک کا دو پر تقدم طبی ہے، دو کا تین پر تقدم طبی ہے، تین کا چار پر تقدم طبی ہے، تین چار پر مقدم ہے، چار تین کا محتاج ہے. لیکن تین چار کے علت تامہ نہیں ہے. بہی مانا کہ تین پایا جائے تو چار کا پایا جانا ضروری ہو، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تصور کا تصدیق پر تقدم ہے تقدم طبی. تقدم طبی کے بارے میں غور کریں کیونکہ آگے انہوں نے کہا فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ. یہ کس چیز کا بیان ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. تو یہ کس چیز کا بیان ہے یہ سمجھنے سے پہلے اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ جو تقدم طبی ہے اس کے دو شطر ہیں، اس کے دو اجزاء ہیں. ایک جزء ایجابی ہے اور دوسرا جزء سلبی ہے. جزء ایجابی یہ ہے کہ تصدیق تصور پر موقوف ہے، تصور تصدیق کا محتاج الیہ ہے. یہ جزء ایجابی ہو گیا نا جی. تصور تصدیق کا محتاج الیہ ہے، ایجابی. سلبی کیا ہے؟ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے، یہ جزء سلبی ہے. تو جو تقدم طبعی ہے یہ در حقیقت عبارت ہے دو شطروں سے، دو جزوں سے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقدم طبعی کا دعویٰ مفردہ نہیں ہے، دعویٰ مرکبہ ہے. اس میں سے ایک دعویٰ ایجابی ہے، دوسرا دعویٰ سلبی ہے. الف با کا محتاج الیہ ہے اور الف با کا کے لیے علت تامہ نہیں ہے.
تو تقدم طبی کا دعویٰ مفردہ نہیں ہے، دعویٰ مرکبہ ہے. جی تو لہٰذا اس پر گفتگو بھی ایک وجہ سے نہیں کرنا کافی نہیں ہوگی، بلکہ دو وجہ سے گفتگو کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے نا جی. تو لتقدمھا طبعاً اس کے اندر دو دعوے آگے ہیں. ایک دعویٰ ہے کہ تصور تصدیق کا محتاج الہ ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے، یہ ہو گیا دعویٰ سلبیہ، یہ ہو گیا جزء سلبی. اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. جی جو جزء ایجابی ہے جی کہ تصور تصدیق کا محتاج الہ ہے، جی تصور تصدیق کا محتاج الہ ہے. التصور یحتاج الیہ تصدیق. جی جی. التصور یحتاج الیہ تصدیق. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا ہو گیا دعویٰ. دعوے دو ہیں یہاں پر، ایک ایجابی دوسرا سلبی. پہلے ہم دعویٰ ایجابی جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. التصور یحتاج الیہ تصدیق. اس دعویٰ کو ذہن میں رکھیں، اس پہ دلیل کی جانب آتے ہیں. التصور یحتاج الیہ تصدیق، یہ ہو گیا ہمارا دعویٰ. جی اس پہ دلیل التصور یحتاج الیہ الحکم وما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق. جی ٹھیک ہے نہیں؟ جی دعویٰ ہے التصور یحتاج الیہ التصدیق، یہ دعویٰ. جی دلیل کیا ہے؟ دلیل کا سورہ ہے التصور یحتاج الیہ الحکم، اور کبرا کیا ہے؟ کبرا کلیہ بنا لینا. کلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق. کلیہ کبرا ضروری ہے نا جی. شکل اول میں. تو لہٰذا اس کو ما یحتاج جیسے میں نے پہلے بنایا ویسے نہ بنائیں، کلما بنائیں. جی کلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق. اب یحتاج الیہ الحکم کاپی ہے نہیں ہے؟ پین ہے، ذہن میں رہے گا، ضرورت پڑی تو اس کو لکھ لیں گے. تو اب آپ دیکھیں نا، یہ پھر حد اوسط ہم گرائیں گے تو نتیجہ نکل آئے گا. دعویٰ ہمارا التصور یحتاج الیہ التصدیق، یہ دعویٰ. جی اب اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ التصور یحتاج الیہ الحکم کلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق. جی کلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق. اب یحتاج الیہ الحکم اس کو بنائیں، یہ ہے حد اوسط، یہ گر جائے گی. اور یہ شاہ صاحب کی جی لکھ لو. لکھ لیں. جی اچھا، یہ ہمارا دعویٰ ایجابی ہو گیا. التصور یحتاج الیہ التصدیق. اس کی دلیل التصور یحتاج الیہ الحکم وکلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق. یہ حد اوسط ہوگی یحتاج الیہ الحکم. ٹھیک ہے جی. یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ الحکم، یہ حد اوسط ہو گئی، یہ گرے گی. فالتصور یحتاج الیہ التصدیق. یہ وہی نتیجہ ہے جو ہم نے اوپر دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی اس کی دلیل ہمارے دعویٰ ایجابیہ کی، شطر ایجابی کی. التصور یحتاج الیہ التصدیق. سورہ التصور یحتاج الیہ الحکم. التصور یحتاج الیہ الحکم، یہ کیا ہے؟ یہ ہے صغرا. وکلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق، یہ کبرا. یہ جو صغرا ہے یہ خود نظریہ ہے. صغرا خود نظریہ ہے.
التصور یحتاج الیہ الحکم، یہ ہے صغرا دلیل کا لیکن ہے نظریہ. اب اس پر دلیل کی ہمیں ضرورت ہے، صغرا پر دلیل کی ضرورت ہے کہ صغرا کو ہم نے دعویٰ بنا لیے کہ التصور یحتاج الیہ الحکم. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ کیا سے استثنائی بنائیں؟ ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور، ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور کان الحکم محتاجا الیہ میں ہی کا مرجع تصور ہو گیا. ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور، اگر حکم تصور کے بغیر ممتنع ہو، ہے شرطیہ متصلہ بات کریں گے، اس کے لزوم پر بھی بات کریں گے، شرط متصلہ لزوم ہی ہے، لزوم پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور کان الحکم محتاجا الیہ، اگر حکم تصور کے بغیر ممتنع ہو تو لازمی بات ہے کہ حکم کے وہ تصور کی جانب محتاج ہوا، ٹھیک ہے جی. لیکن المقدم حق، ٹھیک ہے، جی. استثناء وضع مقدم، استثناء وضع مقدم ہے، نتیجہ کیا آئے گا؟ وضع تالی. استثناء وضع مقدم، نتیجہ وضع تالی. اب یہ دیکھیں کہ ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور کان الحکم محتاجا الیہ، یعنی الی التصور، کان الحکم محتاجا الی التصور لیکن المقدم حق فالتالی مثلہ، لیکن المقدم حق فالتالی مثلہ. یہ جو ہم نے کہا لیکن المقدم حق، مقدم حق ہے کیا؟ کہ الحکم ممتنع بدون التصور، یہ حق ہے. الحکم ممتنع بدون التصور، حکم کیا ہے؟ یہ تصور کے بغیر ممتنع ہے، یہ ہم نے کہا مقدم حق ہے. یہ جو جملہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ تعالی نے، کیا صفحہ ہے؟ 29 جی. فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، یہ اسی کا بیان ہے. یہ جو ہم نے استثناء کیا کہ لیکن المقدم حق، یعنی الحکم ممتنع بدون التصور، الحکم ممتنع بدون التصور. کیوں؟ لأن المجهول المطلق، جب تصور نہیں ہے تو مجهول مطلق ہے، جب تصور نہیں ہے تو مجهول مطلق ہے، اور مجهول مطلق پر کیا ہے؟ وہ حکم لگ نہیں سکتا. تو یہ جو لیکن المقدم حق ہے اس کا یہ بیان ہے فإن المجهول المطلق يمتنع علیہ الحکم. یعنی جو دعویٰ ہے تقدم طبی کے اندر دعویٰ ایجابیہ، دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کا صغرا، اس صغرا کی جب تحلیل کریں گے تو یہ اس انداز میں نکلے گا، اس کا صغرا، اور یہ بند کر دیں. دلیل کا جو صغرا ہے اس صغرا پر جو قیاس استثنائی ہے اس یہ بند رہنے دیں. جو قیاس استثنائی ہے اس استثنائی کا جو بیان ہے، اس استثنائی کا یہ بیان ہے کہ فإن المجهول المطلق يمتنع علیہ الحکم، مجهول مطلق جو ہے اس پر حکم ممتنع ہے. بات ہے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ والا بیان ہو چکا ہے کہ ان کان الحکم ممتنع بدون تصور کان الحکم محتاجا علیہ. استثناء ہے وضع مقدم کا، نتیجہ وضع تالی کا آئے گا. نتیجہ کیا ہے؟ کان الحکم محتاجا علیہ، یعنی فالتالی مثلہ. نتیجہ یوں ہے نا، فالتالی مثلہ، تالی حق ہے،
اور تعلیق ہے الحکم محتاج الی التصور. یہی ہمارا دعویٰ ہے جی یہ اوپر جو نہیں دعویٰ ایجابی نہیں، دعویٰ ایجابی کی دلیل کا صغرا جی التصور یحتاج الیہ الحکم. جی یہ جو ہماری دلیل ہے یہ دعویٰ ایجابی کی جو دلیل کا صغرا ہے اس پر یہ دلیل ہے. جی صغرا ہے التصور یحتاج الیہ الحکم، اس پر یہ دلیل ہے. ان کان الحکم ممتنعا بدون تصور کان الحکم محتاجا الی التصور لیکن المقدم حق. جی اس کا بیان یہ ہے فإن المجرور مطلق یمتنع علیہ الحکم. ٹھیک ہے، جی لیکن المقدم حق فالتالی مثلہ. تالی کیا ہے؟ کان الحکم محتاجا الی التصور، کان الحکم محتاجا الی التصور. اور یہ وہی ہے جو ہم نے دعویٰ ایجابی کی دلیل کا جو صغرا ہے التصور یحتاج الیہ الحکم. الفاظ کی ترتیب بدلی ہے نا جی. التصور یحتاج الیہ الحکم کہیں یا الحکم محتاج الی التصور کہیں، معال اور حاصل ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا ہمارا یہ جو صغرا ہے یعنی جو دعویٰ ایجابیہ ہے، دعویٰ ایجابیہ کا صغرا تھا التصور، دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کا صغرا تھا التصور یحتاج الیہ الحکم. جی اس پر جو دلیل ہے وہ مکمل ہو گئی. جی یہ جو بیان فرمایا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فإن المجرور المطلق یمتنع علیہ الحکم، یہ دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کے صغرا کی جو دلیل ہے کیا سے استثنائی اس کے مقدم کا بیان ہے. ٹھیک ہو گیا، جی اس کے مقدم کا بیان ہے. فتالی مثلو، تالی ثابت ہوگی کان الحکم محتاجا الی التصور. اب یہ ہمارے پاس جو اس کا کبرا ہے وہ بھی باقی ہے. کلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ تصدیق، یعنی کلما یحتاج الی التصور الحکم یحتاج الی التصور التصدیق، کہ جب جب جو ہے وہ تصور کی جانب حکم محتاج ہوگا اس کی جانب تصدیق بھی محتاج ہوگا. اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. جی اس کا مصنف نے بیان نہیں کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ دعویٰ سلبیہ کو سرے سے ہی بیان نہیں کیا. جی دعویٰ ایجابیہ، اسی لیے میں نے کہا تھا پہلے دعویٰ ایجابیہ کی بات کر لیں. جی دعویٰ ایجابیہ کی جو دلیل ہے اس کے صغرا کا بیان کیا ہے. دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کے کبرا کو بالکل نہیں چھیڑا جی اور دعویٰ سلبیہ کو سرے سے ہی نہیں چھیڑا. جی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعویٰ ایجابیہ کا جو کبرا ہے یہ بھی واضحہ ہے. دعویٰ سلبیہ جو ہے اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے. آپ دیکھیں نا، دعویٰ ایجابیہ کا کبرا کا دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کا کبرا کلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ تصدیق. یہ واضح کیسے ہے؟ حکم کو آپ تصدیق کا عین مانیں یا حکم کو آپ تصدیق کا کیا مانیں؟ آپ حکم کو تصدیق کا جز مانیں، آپ حکم کو تصدیق کی شرط مانیں، جی شرط مانیں یا شطر مانیں. جی جی جو بھی تفسیر کریں آپ حکم اور تصدیق کے بیچ جو بھی آپ نسبت بیان کریں، ہر جس کی جانب حکم محتاج اس کی جانب تصدیق محتاج. حکم ہو جز کس کا؟ تصدیق کا. حکم جز ہو تصدیق کا جی تو جز محتاج تو کل محتاج. جی عکس نہیں ہے، عکس نہیں ہے. کل محتاج ہو تو ہر جز محتاج ہو یہ نہیں ہوتا. کل محتاج ہو تو ہر جز محتاج ہو یہ نہیں ہوتا. جی لیکن جز محتاج ہو تو کل لازمی محتاج ہوگا. اب آپ حکم کو بنائیں جز تصدیق کا، کلما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ تصدیق. یہ اجلا بدیہیات سے نہ کہیں تو بدیہیات سے تو ضرور ہے. جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ حکم میں اور تصدیق میں عینیت مانیں یا حکم کو تصدیق کی شرطوں سے مانیں، شرط محتاج ہے تو مشروط محتاج ہے. اگر عینیت ہو تو بات بالکل واضح ہے. حکم اور تصدیق جب ایک چیز ہے تو حکم محتاج ہے تو تصدیق محتاج ہے. تو دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کا کبرا واضح ہے، اس لیے اس کو نہیں چھیڑا. دعویٰ سلبیہ پہ آتے ہیں.
دعویٰ سلبیہ پہ آپ غور کریں. دعویٰ سلبیہ یہ ہے کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. یہی ہے نا جی؟ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. تصور تصدیق کے لیے علت تامہ ہو تو جہاں تصور ہو وہاں تصدیق کا وجود لازمی ہے. اور یہ بات ظاہر البطلان ہے. علت تامہ ہو تو اب اگر تصور پایا جائے تصدیق نہ پائی جائے تو معلول کا علت تامہ سے تخلف لازم آتا ہے جو باطل ہے. معلول جو ہے علت تامہ سے متخلف ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو جہاں پر تصور پایا جائے گا وہاں تصدیق کا وجود لازم ہو جائے گا. حالانکہ یہ باطل ہے سو ماننا پڑے گا کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. یہ بات بھی واضح تھی. اس لیے دعویٰ سلبیہ کو بالکل نہیں چھیڑا اور دعویٰ ایجابیہ کو چھیڑا. لیکن دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کے صغرا کا بیان کیا, کبرا چونکہ واضح تھا اس کو بیان نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو دعویٰ ایجابیہ کا صغرا ہے, التصور یحتاج الیہ الحکم, اس پر دلیل پیش کی کیا سے؟ استثنائی سے. ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور کان الحکم محتاجا الی التصور. ٹھیک ہے. قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ, کیونکہ کیا سے استثنائی اتصالی کے انتاج کے لیے جو متصلہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے وہ دلیل منتج نہیں ہوتی. انتاج کے لیے اس کا لزومیہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے ملازمہ سے بحث بھی کرتے ہیں. تو اب یہاں ملازمہ بھی ہے. انہوں نے ملازمہ سے بحث نہیں کی. انہوں نے ملازمہ سے بحث نہیں کی. انہوں نے شرطیہ متصلہ جو ہے اس کا بیان کیا ہے. یعنی ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور. تو اب یعنی یہ جو مقدم ہے اس کا بیان کیا ہے, مقدم کی حقیقت کا بیان کیا ہے. انہوں نے اس سے بحث نہیں کی کہ یہ لزومیہ ہے یا یہ کون سا ہے. یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کے لزوم سے بحث کیوں نہیں کیا, حالانکہ انتاج جو ہے وہ لزوم پر موقوف ہے, ملازمہ پر موقوف ہے. جی تو اصل میں اس کا لزومیہ ہونا بھی واضح ہے. ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور, حکم جو ہے وہ تصور کے بغیر ممتنع ہے. الف با کے بغیر ممتنع ہے. جب الف با کے بغیر ممتنع ہے تو لازمی طور پہ الف با پر محتاج ہے, الف با کی طرف محتاج ہے. اس کے بغیر ممتنع ہے نا جی. اس کے بغیر اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. تو بات واضح سی ہے کہ پھر محتاج ہے جی. تو لہٰذا وہ جو ملازمہ ہے وہ بھی واضح تھا, ملازمہ بھی واضح تھا, اس لیے اس ملازمہ کی تفصیل بیان نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے. تو اب یہ جو نا فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ, کیونکہ مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہوتا ہے. یہ جو مقدم ہے ان کا حکم ممتنع بدون التصور, اس ہم نے استثناء کیا لیکن المقدم حق, یعنی الحکم ممتنع بدون التصور, الحکم ممتنع بدون التصور. یہ جو مقدم کو ہم نے حق کہا یہ اس کا بیان ہے. فإن المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے, مانا کریں کیونکہ مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے. تصورات کو آپ نے تصدیقات پر کیوں مقدم کیا؟ کہا جی تصورات کو ہم تصدیقات پر اس لیے مقدم کیا, تصورات کو ہم نے تصدیقات پر مقدم کیا وزن, کیونکہ تصورات تصدیقات پر مقدم تبر کیسے مقدم ہے اس پہ پھر میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اس میں پھر دو اجزاء تھے, ایک جزء ایجابی ایک جزء سلبی. جزء سلبی کو انہوں نے نہیں چھیڑا. جزء ایجابی کا وہ حصہ, جزء ایجابی کی دلیل کا وہ حصہ جو نظری تھا اس کا بیان کر دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اور جو واضح تھا اس کو مصنف علیہ رحمہ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. کہا فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ. مجہول مطلق وہ مجہول ہے الذي لا يعلمه احد بوجه من الوجوه, الذي لا يعلمه احد بوجه من الوجوه. اگر کسی وجہ سے بھی معلوم ہو جائے تو مجہول مطلق نہیں رہے گا. مجہول مطلق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا
لا یعلمہ احد بوجہ من الوجوہ، اس کو کسی وجہ سے کوئی نہ جانتا ہو، تو اب یہ مجہول مطلق ہے. کہا فإن المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، مجہول مطلق جو ہے اس پر حکم ممتنع ہے. آگے چل کر پھر اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، قیل فیہ حکم فہو کذب، جی اس میں بھی حکم ہے، یہ تو جھوٹ ہے. وحلہ انہ معلوم بالذات ومجہول مطلق بالعرض فالحکم وسلبہ بالاعتبارین، یہ بات آگے انشاءاللہ آتی ہے. تو لیکن یہ جو جملہ ہے نا فإن المجہول المطلق، یعنی فإن المجہول المطلق، آپ دیکھیں نا یہ بین اسطور اس نے لکھ دیا والذی لا یکون مقصورا بوجہ من الوجوہ، یہ کتابت کی غلطی ہے، معلوماً ہے. ہمارے جو کاتبین ہیں نا تو وہ بھی اچھی خاصی سمجھ آنے والی بات جو ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو آپ دوسرا نسخہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے بھائی اصل بات تو یہ ہے. جب آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا والذی لا یکون مقصورا بوجہ من الوجوہ، تو آپ ساری رات اس کی تعویل میں گزار دیں گے بھائی یہ قصر کا کیا تعلق ہے، یہ پتہ نہیں قصر کے معنی کون سے ہیں وغیرہ وغیرہ. بعد میں پتہ چلا کہ کاتب کی غلطی تھی، تو معلوم تھا. یہ مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے، مجہول مطلق پر حکم سلبی بھی ممتنع ہے اور حکم ایجابی بھی ممتنع ہے. حکم بسلب ہو یا حکم بالیجاب ہو، دونوں ممتنع ہیں. وجہ امتناع کیا ہے؟ وجہ امتناع یہ ہے حکم سلبی ہو یا حکم ایجابی ہو، وہ بغیر التفات کے محکوم علیہ کی جانب التفات کے بغیر حکم لگ نہیں سکتا. محکوم علیہ کی جانب التفات کے بغیر حکم لگ نہیں سکتا. اور التفات یعنی توجہ نفس، توجہ نفس جو ہے وہ بغیر تصور بوجہ ما کے وہ ممتنع ہے. ان المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے. تو یہ خود یہ جو بات ہے خود محتاج بیان ہے کہ مجہول مطلق پر حکم ممتنع کیوں ہے. مجہول مطلق پر حکم اس لیے ممتنع ہے کہ مجہول مطلق یعنی الذی لا یعلمہ احد بوجہ من الوجوہ، الذی لا یکون معلوما بوجہ من الوجوہ، جو کسی وجہ سے معلوم نہ ہو اس پر حکم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کے لیے التفات ضروری، بغیر التفات کے، بغیر توجہ نفس کے، بغیر التفات کے جو حکم ہے وہ متصور نہیں. جی اس کو سادہ لفظوں سے ہم اگر سمجھنا چاہیں تو حکم میں ایک چیز کو اس پر لادا جا رہا ہے، محکوم علیہ کی بات کر رہے ہیں زید قائم، تو زید کو اس پر لادا جا رہا ہے، امر کو اس پر لادا جا رہا ہے. جب تک اس کی جانب التفات نہیں ہوگا دوسری چیز اٹھا کے اس پہ لا دیں گے کیسے؟ دوسری چیز کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے، اس پر رکھنا ہے. تو فقط اس کا تصور ضروری نہیں ہے جس کو رکھنا ہے، بلکہ اس کا تصور بھی ضروری ہے جس پر رکھنا ہے. جی تو بغیر التفات کے جو حکم ہے، چاہے ثبوتی ہو چاہے سلبی ہو، حکم بثبوت، حکم بسلب، حکم بالیجاب، حکم بسلب، یہ بغیر التفات نفس کے متصور نہیں. اور التفات نفس، توجہ نفس بغیر تصور بوجہ ما کے ممکن نہیں. سو ماننا پڑے گا کہ جو مجہول مطلق ہے اس پر حکم نہیں لگ سکتا، مجہول مطلق پر حکم نہیں لگ سکتا. یہ یہاں پر بیان کر دیا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود محتاج بیان ہے تو پھر اس کا بیان کہاں پر ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم یہی دیں گے کہ یہ محتاج بیان ہے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ بدیہی خفی ہے. یہ بدیہی خفی تھا تو تنبیہ اس پر کافی تھی، تو لہذا اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل ذکر نہیں کی. لیکن ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا نا فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے. یعنی مجہول مطلق کیا ہے؟ وہ محکوم علیہ نہیں بن سکتا. مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے.
جی مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے. جب مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے مطلب مجہول مطلق محکوم علیہ نہیں بن سکتا. بات تو یہی ہوئی نا. جی مجہول مطلق کیا ہے؟ محکوم علیہ نہیں بن سکتا. بھائی مجہول مطلق جیسے محکوم علیہ نہیں بن سکتا ایسے مجہول مطلق محکوم بھی نہیں بن سکتا. تو یہ محکوم علیہ کی تخصیص کیوں؟ یہ خارجی سوال ہے. جی انہوں نے کہا فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ کہ مجہول مطلق پر حکم لگانا ممتنع ہے تو مجہول مطلق کا محکوم علیہ بننا ممتنع ہے تو مجہول مطلق کا محکوم بھی بننا بھی ممتنع ہے. تو مجہول یہ محکوم علیہ کی تخصیص کیوں؟ جی یہ سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ محکوم علیہ عمدہ ہے اس لیے اس کی تخصیص کر دی اور باقی کو قیاس میں چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہو گیا. آج کے لیے کافی اتنا، کل سے انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے نا. جی ہاں ٹھیک.